کئی باپ کہتے ہیں، کئی باپ کہتے ہیں کتنے ایسے بچے ہیں جو اپاہج ہیں اور پاگل بھی ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو مفلوج ہیں، لیکن ماں باپ انہیں 20 سال تک پالتے رہتے ہیں، 20 سال تک پالتے رہتے ہیں۔ وہ دنیا کو برے لگے لیکن ماں باپ کو برے نہیں لگتے، ماں باپ کو برے نہیں لگتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے پیار کرتے۔ تمہیں ماں باپ کیوں برے لگتے؟ کیونکہ تم ان سے زیادہ اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو۔ میں بیویوں کے پیار کا منکر نہیں ہوں، آپ انہیں پیار دو لیکن ماں باپ سے زیادہ نہیں، ماں باپ سے زیادہ نہیں۔ آپ انصاف سے کام کریں، جو حق ماں باپ کا ہے وہ ماں باپ کو دیں، جو بیوی بچوں کا حق ہے وہ بیوی بچوں کو دیا جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بڑی ڈر کے کہہ رہے ہو انشاءاللہ؟ ہمارا منہ نہیں آ رہا کیمرے میں، ڈرو مت، ذرا جھوم سے عزت کریں گے ماں باپ کی انشاءاللہ۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ جب کوئی چیز اگر اولاد کی خراب ہو جاتی ہے نا، دل خراب ہو جائے، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ مرنے والا ہے، تو باپ یہ کہتا ایسا کرو میرا دل نکال لو تاکہ میرے بیٹے کے سینے میں دل دھڑکتا رہے، میرے بیٹے کے سینے میں دل دھڑکتا رہتا۔ اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ باپ کے بوتل لگنی ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا 2 پوائنٹ خون چاہیے، بیوی کہتی ہے تم نہ جانا، کمزور ہو ویسے ہی، تم مت دینا بلڈ، ان کے حصے کی زمین بیچ کے خون خرید لو۔ کہ بدبخت زبان کو تالا لگا، لاکھوں کا خون باپ کو وہ تسلی نہیں دے سکتا جو بیٹے کا پیار باپ کو سکون دے سکتا ہے۔ کھڑے ہو جایا کرو، کہہ دیا کرو ابا جسم کا ایک ایک بال تیرا ہے، ایک ایک بال تیرا ہے، گردے پھیپڑے دل سب کچھ تیرا ہے، بتا کیا چاہیے۔ یہ باپ خوددار ہوتا ہے، تیری طرح مطلب ہی نہیں ہوتا۔ جب تجھے زمین لکھانی ہوتی ہے تو ابا کو 3 ٹائم ناشتہ کراتا ہے، جب زمین تیرے نام آ جاتی ہے تو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتا۔ کڑوی سچائی ہے۔ ہاں اگر تجربہ کر لینا، 2 بھائی ہو اور ابا نے یہ کہہ دی جو میری خدمت کرے گا اسے زمین دوں گا، تو ایک دوسرے کے گولی مار دیں گے، نمبر میرا پہلے آنا چاہیے۔ مسئلہ ابا کا نہیں، مسئلہ زمین کا ہے۔ اور اگر وہ دولت تمہارے نام کر دیں، زمین تمہیں دے دیں، پھر اس کے بعد دن ڈالے جاتے ہیں، 8 دن تو روٹی کھلائے گا 8 دن میں، کیا زمین ماں باپ سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا دولت ماں باپ سے زیادہ قیمتی ہے؟ کروڑوں کی زمین رکھی رہ جاتی ہے ماں کی ایک لمحے کی دعا کے مقابلے میں، رکھی رہ جاتی ہے۔ خدمت مطلب لالچ سے نہیں، خدمت بے لوث کیا کرو، یہ سوچ کے خدمت کیا کرو یہ میرے ماں باپ ہیں، کرتے ہیں یہ سوچ کے خدمت یہ میرے ماں باپ ہیں۔ برا نہ مان، یہ موٹر سائیکلوں کا دور کتنے سال سے ہے؟ 20-25 سال سے موٹر سائیکلوں کا دور ہے۔ اس سے پہلے سائیکل کا دور تھا، اور آج 10 سال سے 4 ویلر کا دور ہے۔ قریب قریب ہر گھر میں 4 ویلر موجود ہے، مگر کرتے کیا ہیں؟ خود سوچئے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم میلے کو جانے کہتے تھے، ہمارا باپ 4 میل تک کندھے پر رکھ کے لے کے جاتا تھا، ایک بار زمین پہ نہیں رکھا، 4 میل لے کے چلا۔ آج ماں باپ کہتے ہیں بیٹے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہمیں گاڑی میں بٹھانے کا وقت نہیں ماں باپ کو۔ وہ سائیکل پہ ڈھو کے 5 کلومیٹر روز اسکول چھوڑ کے آتا تھا، آج اس باپ کو 2.5 کلومیٹر کار سے لے جانے کا وقت نہیں بیٹوں کے پاس۔ کتنی خودغرض دنیا ہو گئی، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ فرمایا گیا ایک طرف 70 ولی بیٹھ کے تیرے لیے بد دعا کریں،
اور ایک طرف بیٹھ کے اکیلی ماں تیرے لیے دعا کرے، اللہ 70 ولیوں کی بددعا ٹال دے گا، تیری ماں کی دعا نہیں ٹالی جا سکتی ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ نہیں میرا ابا جو ہے نا وہ تو کسان ہے جی، اس کی دعا سن بھائی۔ باپ کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ وہ محدث ہے، باپ کا احترام اس لیے لازم نہیں ہے کیونکہ وہ قاری ہے، باپ کا احترام اس لیے لازم نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، باپ کی اس لیے عزت کرنے کا حکم ہے کہ وہ تیرا باپ ہے۔ ماں اگرچہ دن بھر 2 بار اکٹھا کرتی ہو، ناخنوں میں مٹی بھری رہتی ہو، لیکن جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، اللہ کا عرش ہلتا کیوں ہلا؟ مالک ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، جب تک تو قبول نہیں کرے گا نا میں ہلتا رہوں گا۔ اللہ کہتا ٹھہر جا، جب ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تھا میں نے تبھی دعائیں قبول فرما لی تھی۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ مائیں روتی رہتی ہے کمرے میں بیٹھے بیٹھے، باپ روتا رہتا ہے، ہم دیکھنے نہیں جاتے۔ جایا کرو، وقت دیا کرو ماں باپ کو۔ میرے حساب سے جہاں تک میں جانتا ہوں 95% سمجھدار لوگوں کے پاس موبائل ہے۔ سمجھدار میں 8 سال سے لے کر کے 100 سال تک کا بندہ آ رہا ہے۔ 95% لوگوں کے پاس موبائل ہے، سب اپنا وقت اسی میں ضائع کرتے ہیں۔ اس کے 10 منٹ نکال کے روز کے صرف ماں باپ کو دینے، صرف 10 منٹ۔ تم سے یہ نہیں کہا انہیں 10 منٹ سر پہ رکھنا ہے، یہ بھی نہیں کہا 10 منٹ تمہیں ان کے پیر دبانے ہیں، صرف 10 منٹ ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو اور مسکرا کے ان سے 2 باتیں کر لیا کرو۔ پوچھا کرو ماں دن کیسا گزرا ہے، ابا آج کی شام کیسی گزری ہے، خدا کی قسم تیرے چند جملے اس کے بڑھاپے میں ایک سیب سے زیادہ، انار سے زیادہ، انجیکشن سے زیادہ، بوتل سے زیادہ باپ کو طاقت نہ دے تو پھر آ کے بات کر۔ لیکن کون ہے جو 5 منٹ ماں باپ کو دیتے ہی نہیں ہے؟ دیا کرو۔ زندہ رہیں تب بھی ماں باپ کو کم سے کم 10 منٹ دیا کرو، اور انتقال کر جائیں تب بھی ماں باپ کو کم سے کم 10 منٹ دیا کرو۔ مرنے کے بعد 10 منٹ کدھر دیں گے؟ کدھر؟ قبرستان میں نا۔ کس وقت؟ روز فجر بعد چلے جایا کرو۔ اپنے دن کی شروعات ماں کی باپ کی قبر کی فاتحہ سے کیا کرو۔ جو دن میں کام الجھے ہوں مانگ ماں کی قبر پہ کہ اماں یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یا میں اس کام سے جا رہا ہوں، اماں دعا کرنا۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا اپنا ایمان، ماں کو رب نے وہ پاور دی ہے، ادھر تیرے قدم نکلیں گے ادھر عرشوں سے رب کا کرم آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کون کرتا ہے؟ کئی تو ایسے بدبخت ہیں جو جا کے پوچھتے ہیں ہماری اماں کی قبر کہاں ہے بورا؟ تم بتاؤ، حلوہ تم بتاؤ، من تم آئے تھے؟ نہیں اچھا تمہاں کو معلوم ہے۔ کتنے بدبخت بیٹے جنہیں باپ کی قبروں کے نشان نہیں معلوم۔ بھائی ماں باپ بھی تمہارا انتظار کرتے، اسکول سے دیر سے آتے تھے، مدرسے سے دیر سے آتے تھے، ایک مہینے میں مدرسے میں چھٹی ملتی تھی۔ بڑے خطرناک استاذ لوگ ہوتے، چھٹی دینا ہی نہیں چاہتے مہینے بھر سے پہلے، ایک دن لیٹ آ جاؤ تو ہاتھ پیر کالے پیلے کر دیتے ہیں۔ مگر یہ دشمنی نہیں ہے، ان کا پیار ہوتا ہے۔ یہ اس لیے سختی کرتے ہیں کہ میرا شاگرد مجھ سے بھی آگے جانا چاہیے، یہ استاد کا نظریہ ہوتا ہے۔ مگر جب مہینے بھر میں آتے تھے اسکول مدرسے سے، ماں کے پیار کا انداز کیا ہوتا تھا؟ خدا کی قسم ایسے لپٹ جاتی تھی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا لال دیکھا ہے۔ اتنا پیار ایک ماں مدرسے سے کرتے وقت کرتی ہے۔ ہمیں یاد تھا، ہم انتظار کرتے تھے 1.5 مہینے بعد چھٹی ہوگی، گھر جائیں گے، ماں پیار کرے گی، امی ہمارے لیے یہ بنائیں گی۔ ہم سب یاد کرتے ہیں، تم کیوں بھول گئے کہ وہ قبر میں بھی تمہارا انتظار کرتے ہیں؟ کیوں یاد نہیں تمہیں کہ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو قبر میں تمہارا انتظار ہے؟ فرمایا گیا اگر کوئی بندہ قبرستان جاتا ہے اور ایسے قبر والے کروٹ میں جن کا کوئی نہیں آتا ہے تو کہتے مبارک ہو تیرا بیٹا تیری قبر پہ آیا ہے، اور جب وہ آنے لگتا تو اس سے کہتے میرے بیٹوں سے کہتے نا کئی مہینے ہو گئے دیکھا نہیں ہے،
جائے ذرا چکر لگا دے میری قبر پہ، میرا جی چاہتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ یار یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو قبر میں بھی تمہاری راہیں تکتے ہیں، تم تو جیتے جی انہیں دیکھنا نہیں چاہتے، انتقال کے بعد کتنا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ انتقال کر جائیں گے راستے آسان ہو جائیں گے، یہ چلے جائیں گے کام آسان ہو جائے گا، اس کے بعد پورا گھر میرا ہوگا، پوری ملکیت میری ہوگی، ساری دولت میری ہوگی، جہاں چاہوں گا لیٹوں گا، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ یاد رکھ کر تو خالی ہوگا، صرف باپ سے نہیں، خدا کی رحمتیں جنازے کے ساتھ جائیں گی، برکتیں جنازے کے ساتھ جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو برکتیں تمہارے ساتھ رہیں تو یہ دعائیں کیا کرو، خدا کرے ماں باپ تمہارے ساتھ رہا۔